الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وقال تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کائنات کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری مذہب ہیں، بہت سارے مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، ان کو ماننے والے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مذہب ہے دین اسلام، ہمارا اور آپ کا مذہب۔ جتنا ایک مسلمان اپنے مقدس مذہب کی کتاب کو فالو کرتا ہے اور اپنے مذہب کے بڑے پیشوا جو علماء ہیں ان کو فالو کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، اتنا کسی قوم میں ان کی پیروی اور اپنے مقدس کتاب کی اتباع اور اس کی تقلید نہیں پائی جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں میں ہزار طرح کی گنہگار موجود ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں۔ ان سب کے باوجود آدمی کے سامنے، مسلمان کے سامنے جب قرآن کا تذکرہ آتا ہے تو وہ ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو قرآن و سنت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں بے شمار دارالافتاء ہیں، بے شمار دارالخزائیں ہیں، جہاں پر روزانہ سینکڑوں قسم کے فتوے لاگو کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے قضیات کو حل کیا جاتا ہے دارالخزاؤں میں بیٹھ کر۔ مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے سارے مسائل کو علماء کی طرف رجوع کرتا ہے۔ علماء اس کی جو رہبری کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اپنی تمام خامیوں کے باوجود مسلمان دین اسلام کے آگے، سنت و شریعت کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ایسے جوڑ دیا۔ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے۔ اب امت میں ایسے افراد بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے سامنے پہلے میں اس بات کو واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ اب کی نئی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن پاک کو نشانہ بنایا گیا، اس کے احکامات پر انگلیاں اٹھائی گئی، اس کی ترتیب پر انگلیاں اٹھائی گئی، لیکن انگلیاں اٹھانے والے، زبان درازی کرنے والے، اس کے خلاف اپنی باتوں کو پیش کرنے والے، وہ خود دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن پاک جیسا پہلے تھا آج بھی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے عزیز دوست مولوی محمد امتیاز صاحب نے اپنے فیس بک پیج کے لیے جمعہ کے موقع پر ایک بیان ریکارڈ کرنے کی مجھے حکم دیا، تو میں ان کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ایک بیان ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اس موضوع پر مجھے بولنے کا حکم دیا۔ موضوع تو میرا یہ ہے کہ وسیم رضوی جس نے حالیہ دنوں میں قرآن پاک کی 24 آیتوں کو لے کر سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی، PIL وہاں پہ داخل کیا تھا کہ قرآن پاک کی ان 24 آیتوں میں غیر مسلموں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکایا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو جنگ و جدال کی دعوت دی جاتی ہے۔
उन 24 आयतें, वो 24 आयतें क्या है, उन 24 आयतों का जवाब कैसे दिया जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ आज की इस मुनासबत से सिर्फ 2 आयतों को पेश कर देना, उन 24 आयतों में से सिर्फ 2 आयतों को पेश कर देना मुनासिब समझता हूं। उन आयतों को पेश करने से पहले तमहीदी तौर पर यह बात सुन ले कि सिर्फ कुरान पाक ही नहीं बल्कि दुनिया की हर किताब को आदमी, दुनिया की हर जुबान में आदमी के बात करने का कोई एक अंदाज होता है। आदमी जब बात करता है तो उनके जुमलों की एक तरतीब होती है, उसके सेंटेंस की एक तरतीब होती है कि कौन से सेंटेंस को कहाँ ख़त्म किया जाए, कौन से अल्फाज को कहाँ ख़त्म किया जाए, कौन सी बात को किस बात के साथ जोड़ा जाए, इसके आगे की बात को पिछली बात के साथ जोड़ दिया जाए। तो कुरान तो क्या बल्कि इंसान के मानों में भी तब्दीली आ सकती है। जैसे उर्दू में हमारे यहाँ अल्फाज बोला जाता है उठो मत बैठो, अब मैंने यहाँ पर 2 जुमलों का इस्तेमाल किया, उठो मत बैठो। अब जाहिर सी बात है कि मैं अपने सामने वाले को इस बात का हुक्म दे रहा हूं कि तुम्हें बैठने का मैं हुक्म दे रहा हूं कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम बैठो, उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हारे लिए बैठने की इजाजत नहीं है। मत बैठो, ये मत का ताल्लुक बात के वाले जुमले से है कि बैठने की तुम्हें इजाजत नहीं है। अगर सामने वाला उसको इस तरह से इस्तेमाल करता है, सामने वाला उसको इस मतलब के लिए इस्तेमाल करता है, उठो मत बैठो, उठने की इजाजत नहीं है तो तुम्हें बैठने के लिए कहा जा रहा। अब देखो मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, सामने वाला भी वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने अल्फाज में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जिस जुमले को जहां मिलाना था वहां नहीं मिला रहा, बल्कि जिस जुमले को जहां नहीं मिलाना चाहिए था वहां मिला दे रहा है। मैं कहना चाह रहा था उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, लेकिन सामने वाले ने उसका मतलब कैसे निकाल लिया, उठो मत बैठ जाओ। तो इंसान के अल्फाज को आदमी कोई बदलना चाहे तो आसानी के साथ बदल सकता है। कुरान पाक की इन 24 आयतों पर जो एतराज किया गया, उस एतराज का ताल्लुक भी इसी से है। कुरान पाक की किसी आयत को समझना है तो सबसे पहले 2 चीजों को देखना पड़ेगा कि कुरान पाक की कोई आयत है तो उस आयत का नुज़ूल किसी वाक़ये से हुआ है या नहीं हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत को किसी वाक़ये के साथ, जिसे शान नुज़ूल कहते हैं, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या किसी सहाबी के साथ कोई वाक़या पेश आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हुक्म के तौर पर कुरान पाक की कोई आयत नाजिल कर देते थे। या फिर देखा जाएगा कि कोई आयत नाजिल हुई है तो उसके आगे और पीछे का सियाक व सबाक कहते हैं, उसको मिलाकर पूरी आयत का तर्जुमा किया जा सकता है, समझना आसान होगा। दरमियान की एक आयत को ले लिया जाए, उस एक आयत को बयान कर दिया जाए तो उस एक आयत का मतलब आसानी से समझ नहीं सकते। उस आयत को समझने के लिए उसके पीछे से चलने वाले पूरे मजमून को, पूरे टॉपिक को देखना पड़ेगा, आगे के पूरे टॉपिक को देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सामने कुरान पाक की एक आयत बताता हूं, सूरह अनफाल की आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल। इस आयत का तर्जुमा भी समाअत फरमा लें। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ ईमान, ऐ नबी जी, हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, अपने मोमिनीन को क़िताल पर उभारिए, उनको क़िताल पर, जंगो जिताल पर आमदा कीजिए, उनको तैयार कीजिए। इयकुम मिनकुम इशरून साबिरून यग़लिबू मिअतैन, अगर तुम में से 20 भी हों साबित कदम रहने वाले हों, जमने वाले हों, इस्तिकामत के साथ सब्र करने वाले हों, यग़लिबू मिअतैन, तो वो 20 आदमी भी 100 पर भारी पड़ जाएंगे, 100 पर गालिब आ सकते हैं। व इयकुम मिनकुम मिअतैन, और अगर तुम्हारे साथ 200 आदमी हों, यग़लिबू अल्फैन बिइज़्निल्लाह, व इयकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फम मिनल लज़ीना कफ़रू, अगर तुम्हारे साथ 200 आदमी हो, साबित कदम रहने वाले, इस्तिकामत के साथ जमे रहने वाले, सब्र करने वाले हो, तो वो 100 आदमियों पर, 200 आदमियों पर, 1000 आदमियों पर भारी पड़ सकते हैं। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि वो कौम ऐसी है समझ नहीं रखती। अब इस आयत में देखो अल्लाह तबारक व तआला ने, जाहिर सी बात है कि सिर्फ इतनी एक आयत को कोई आदमी ले लिया, इस आयत का तर्जुमा करने बैठ गया, इस आयत को लोगों के सामने बयान कर दिया, तो जाहिर सी बात है मतलब समझ नहीं सकता। हर्रिदिल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं मोमिनों को जिहाद करने का, जंगो जिदाल का। हालांकि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत का ताल्लुक जंग बदर के वाक़ये से है। बदर का वाक़या पेश आया था। बदर का वाक़या इस्लाम का सबसे पहला मारिका है, इस्लाम की सबसे पहली जंग है।
اور یہ بدر کس جگہ پر واقع ہوئی تھی؟ مدینے کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بدر، اس میدان میں وہاں پر بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں تو مومنوں کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، بلکہ مومنوں کو ڈیفنس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے مدینے میں، مومنین تھے، مسلمان تھے، وہ ان کے پاس جنگ کے جہاد کے اسباب ان کے پاس نہیں تھے، مال کی فراوانی ان کے پاس نہیں تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، تو ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمت کا سامان ان کو فراہم کر رہے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اے نبی جی اپنے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر سامنے سے کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے، اگر تم استقامت کے ساتھ جمے رہے تو تمہاری استقامت تمہیں 100 آدمیوں پر بھاری پڑ سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سامنے والا اگر آ کے حملہ کرے تو تمہیں ڈر کر بھاگنا نہیں ہے، تو تمہیں ڈیفنس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ حکم دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ تمہیں خود جا کر ان پر حملہ کرو، اس میں آیت کا اس کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک کی ان آیتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومنوں کو ان کی راحت و تسلی کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ حرض المؤمنین علی القتال، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے سے مومنوں کی تسلی اور راحت کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو جنگ کرنے کا حکم دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان جا کر کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ جنگ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ مکے والوں کے پاس جا کر مکے کے قریب جو علاقہ ہوتا تھا وہاں پہ جا کے حملہ کر سکتے تھے۔ حالانکہ روایتوں میں یہ بات ہے کہ بدر کے مقام پر جو واقعہ معرکہ پیش آیا تھا وہ مدینے کے بالکل قریب ہے، تو جس علاقے کے جو قریب ہوگی تو معلوم ہوتا ہے کہ مکے والے آ کر مدینے والے پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو تم ہمت سے کام لو۔ تو اس آیت کا پورا مفہوم اس طرح کا ہے، کوئی آدمی اس کا غلط مطلب نکال لیا تو وہ اس کے اپنے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو یہ مشرک لوگ تو بے شک ناپاک ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں کبھی داخل ہونے نہ پائیں۔ اب یہاں پر دیکھو اس آیت کے ذریعے سے، اس آیت کے ظاہری الفاظ کو لے کر بڑا واویلا مچایا گیا، شور مچایا گیا کہ دیکھو اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نان مسلم ہیں، دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب ناپاک ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کو بھی سمجھنے کے لیے آگے پیچھے کے پورے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ناپاک ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجس کا لفظ استعمال کیا، اس کا ظاہری لفظ تو یہی، اس کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے کہ ناپاک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فزیکلی اور ان کے جسم کی ناپاکی مراد نہیں لے رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نان مسلم کی ذہنی گندگی مراد لے رہے ہیں، ذہنی ناپاکی، ان کی سوچ میں ناپاکی ہے، ان کے جذبات میں ناپاکی ہے، ان کی زبان میں ناپاکی ہے۔ جس طرح ہمارے الفاظ میں بھی، جس طرح ہمارے یہاں پہ زبان استعمال کی جاتی ہے کہ اس آدمی سے مت ملو کہ وہ ناپاک ہے۔ ناپاک ہے کا کیا مطلب؟ اس کی سوچ ناپاک ہے، اس کا ذہن ناپاک ہے، اس کی زبان ناپاک ہے، اس کا دل ناپاک ہے۔ یہ ناپاکی وہاں پر قرآن پاک کی اس آیت میں مراد لیا جا رہا ہے، ورنہ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں، تمام غیر مسلم کو، نان مسلم کو ناپاک ہونے کا حکم لگاتے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نکال کر دیکھے، بے شمار واقعات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو، نان مسلم کو بلا کر اپنے گھر میں بٹھایا، غیر مسلموں کو بلا کر اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر بٹھایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بے شمار غیر مسلموں کی وفود اور غیر مسلموں کی جماعتیں اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی تھی، مسجد نبوی میں آتی تھی، دین سیکھتے تھی، مسائل معلوم کرتے تھی، ان کے بعد ان کے مسائل کو حل کر کر وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس سے نکل کر جاتے تھے۔
اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر ظاہری گندگی مراد ہوتی تو اللہ کے نبی ان کو اپنے گھر میں کیوں بلاتے؟ اللہ کے نبی ان کو اپنے گھر بستر پر کیوں بٹھاتے؟ اللہ کے نبی ان کو مسجد نبوی میں کیوں بٹھاتے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جسم کی ناپاکی مراد نہیں ہے، یہاں تو سوچ اور دماغ اور جذبات کی ناپاکی مراد ہے۔ لیکن ان آیتوں کو ایسے پیش کیا گیا جیسے کہ سارے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذہب والے ہیں وہ سب ناپاک ہیں۔ وہ ناپاکی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہ ایگزامپل کے طور پر میں نے قرآن پاک کی یہ 2 آیتوں کو پیش کیا گیا، میں نے ان 2 آیتوں کو پیش کیا، ورنہ تو 24 اور 26 کی جتنی بھی آیتیں ہیں، 24 یا 26 آیتیں جن پر اعتراض کیا گیا، ان سارے اعتراضات کا تعلق اسی طرح سے ہے۔ ان کے مفہوم کو صحیح سمجھا نہیں گیا، یا پھر سمجھا گیا ہے تو لوگوں کے درمیان میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان میں رہنے والے بھائی چارگی، ہمارے ہندوستان میں رہنے والے ہندو مسلم کے اتحاد کو ختم کرنے کی ان ناپاک کوشش کی گئی، ان آیتوں پر انگلی اٹھا کر۔ حالانکہ کیا ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے، سپریم کورٹ نے اس کے عرضی کو اور اس کے PIL کو خارج کر دیا، الٹا اس پر فائن بھی لگا دیا ہے۔ الحمدللہ اس پر فائن لگا دیا گیا ہے، اس کی پٹیشن کو خارج کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے بتانا یہ مقصود نہیں، پیغام مجھے یہ دینا مقصود ہے کہ کتنے ہم میں سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قرآن پاک کو صحیح سمجھتے ہیں، جو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری زندگی کا، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا قرآن پاک سے ایسا تعلق ہے، مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک صرف برکت کی کتاب ہے، تبرک کی کتاب ہے۔ گھر کے اوپننگ ہو گئی تو قرآن پاک کو نکال کے گھر میں برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر دی جائے، باہر سے بلا کر قرآن خوانی کرا دی جائے۔ دکان اوپننگ ہے تو باہر سے مدرسہ پڑھنے والے بچوں کو، علماء حفاظ کو بلا کر قرآن خوانی کرا دی جائے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرا دی جائے۔ حالانکہ دوستو ایسا نہیں ہے، قرآن پاک صرف برکت کی کتاب نہیں، برکت کی کتاب تو ہے لیکن صرف برکت کی کتاب نہیں، قرآن پاک تو ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے رہبری کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، کتنے ہم میں سے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو پڑھنے آتا ہے اور وہ اب سمجھتے ہیں تو عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور عمل بھی کرتے ہیں تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پاک کے پیغام کو، قرآن پاک کے میسج کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے بعد قرآن پاک کے میسج اور پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے آج ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج کے جمعہ سے یہی پیغام دینا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے تو ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کے مطابق زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، قرآن کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں، صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ سارے نان مسلم تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک صحیح سمجھ کر اس کے ایک ایک حکم پر اپنی زندگی کو کھپانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، گنے چنے چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ان مبارک ایام کو صحیح، ان مبارک ساعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح وصول کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔